الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سچے اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورہ یوسف کی دو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے. یوسف علیہ السلام جب مصر کے غلط ماحول میں اپنے آپ کو گرا ہوا پاتے ہیں، مصر کی چند بے شرم اور بے حیا عورتیں ان کو اپنے دام فریب میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے سچے دل کے ساتھ جو دعا کی تھی نا، وہی دعا اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں میں ذکر کی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، مصر کی یہ عورتیں جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو پھر میرے لیے قید خانے کی زندگی بہتر ہے، اس سے تو پھر میرے لیے جیل بہتر ہے. مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن. اے اللہ، ان عورتوں کے مکر و فریب کو اگر تو نے مجھ سے نہ پھیرا تو میں بھی ایک انسان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں واکم من الجاہلین، اور نادانوں میں سے ہو جاؤں. رب کائنات نے فرمایا فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن. اللہ رب العالمین نے فرمایا چونکہ سچے دل کے ساتھ یہ دعا نکلی تھی، رب العالمین نے فرمایا ان عورتوں کے مکر و فریب سے میں نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. رب العالمین بہت دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کا سننے والا اور دلوں کے ارادوں اور نیتوں کو جاننے والا ہے. حضرات، موجودہ دور میں جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ زناکاری کا فتنہ ہے، عشق و محبت کا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ آج کے دور میں اس قدر سر چڑھ کر بول رہا ہے، میں بلا مبالغہ اس مسجد کے ممبر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں نوجوانوں کی میجورٹی ایسی ہے، نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے جو شادی سے پہلے کسی نہ کسی کے معاشقے میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی کے زلف کے اسیر ہیں. اور ویسے بھی جنسی معاملات میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے. شہوت کے معاملے میں، خواہشات کے معاملے میں اللہ نے فرمایا ویسے بھی فی نفسی انسان بڑا کمزور ہے. دیکھیے سورہ نساء عورتوں کے نام سے ایک سورہ اتری، اسی سورہ کے اندر اللہ نے انسانوں کی اس کمزوری کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کمزور مخلوق ہے. یہ کمزوری کس اعتبار سے؟ عقلی اعتبار سے نہیں، جسمانی اعتبار سے نہیں، شہوت کے جسمانی اعتبار و تدبیر کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہاں جس کمزوری کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے جنسی معاملات میں، وہ ہے شہوت کے اعتبار سے، خواہشات کے اعتبار سے. اس سے پہلے والی آپ آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا کمزور ہے. کس اعتبار سے؟
عورت کے معاملے میں مرد بڑا کمزور ہے، ہاں، اور مرد کے معاملے میں عورت بڑی کمزور ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے امام کائنات نے کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، آپ نے فرمایا میں نے زمین پر مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ عورتوں کو مردوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور مردوں کو عورتوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مرد عورت جہاں بھی مل جائیں، ان کا یہ ملنا، وہ کتنے ہی اچھے ارادے کے ساتھ کیوں نہ ملیں، ان کا یہ ملنا کب فتنہ بن جائے، کیسے فتنہ بن جائے، کہا نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا زمین پر مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ حضرات آپ دیکھیے نا، شریعت کی تعلیمات دیکھیے، شریعت نے قدم قدم پر مردوں اور عورتوں کے درمیان بڑے فاصلے رکھے ہیں، بڑے فاصلے رکھیں، اور آج کا انسان ان فاصلوں کو ختم کر رہا ہے، ان فاصلوں کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ کیسے؟ کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی مساوات و برابری کے نام پر، کبھی تہذیب کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر، اور کبھی رشتہ داری کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں کوئی اجنبی نہیں آتا، کوئی غیر نہیں آتا، ہمارے گھروں میں آنا جانا کن کا ہے؟ ارے ہمارے چچا کا لڑکا ہے، ہمارے ماموں کا لڑکا ہے، میری خالہ کا لڑکا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت ہم کو غیرت نہیں ہوتی، میرا رشتہ دار اور عورتوں کے حلقے میں بیٹھا ہے، عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا، مجھے غیرت نہیں آتی، کیوں؟ میرے ماموں کا لڑکا ہے۔ ہاں، اس پہ تھوڑی میں شک کر سکتا ہوں۔ آج کل جو زیادہ حادثے ہو رہے ہیں نا گھروں میں، خاندانوں میں، وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ کہتا یہ میرا رشتہ دار ہے، ارے یہ کتنا تقوی والا ہوگا آپ کا رشتہ دار، کتنا نیک ہوگا؟ سعید بن مسیب سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتا نا۔ سعید بن مسیب کون ہے جن کے بارے میں ابن عمر نے کہا تھا، او سعید تمہاری عبادتوں کو اور تمہارے تقوی کو اگر محمد رسول اللہ دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے، تمہاری عبادت کو۔ اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب 80 سال کی عمر میں کہتے ہیں، لوگوں عورت اتنا بڑا فتنہ ہے، جب یہ پردہ چہرے سے ہٹا دیتی ہے نا تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے، عورت کی اگر بات آ جائے تو مجھ بڑے 80 سال کے سعید بن مسیب پہ بھی بھروسہ مت کرنا۔ ہاں، یہ ہمارا رشتہ دار، کیا کہتے ہیں؟ چچا کا لڑکا ہے۔ ارے گھروں میں کہو کہ پردہ کرو، چاہے چچا کا لڑکا ہو، پھوپھی کا لڑکا ہو، زیادہ ہاتھ سے یہی لوگ کرتے ہیں، بند کرو ان کا۔ اور آج دیکھیے جو رشتہ داری کے نام پر ہم نے مردوں عورتوں کے درمیان جو شریعت نے دوری رکھی تھی، آج جو دوریوں کو ہم نے ختم کیا۔ اب دیکھیے دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے، جدھر نظر اٹھاؤ شہوتیں ہی شہوتیں، ایسا لگتا ہے یہ دنیا نہ ہو بلکہ شہوتوں کی بازار ہو۔ اور تھوڑی بہت جو کمی بچی تھی، یہ موبائل نے آ کر اس کمی کو پورا کر ڈالا، سوشل میڈیا نے آ کر اس کمی کو پورا کر ڈالا۔ واللہ کہتا ہوں اس موبائل نے آ کر دوستو جو بد اخلاقی کا سیلاب ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا، اسی موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ماں باپ کے بھی بس کی بات نہیں کہ لاکھ نگرانی کے بعد یہ جان سکیں کہ ہمارا لڑکا کس سے بات کر رہا ہے یا ہماری لڑکی کس سے بات کر رہی ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی کا ایک سیلاب آ چکا ہے، اور یہ نوجوان نسلیں ماں باپ کی احتسابی نظروں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہیں۔ واٹس ایپ پہ دوست بنانا، ہاں، فیس بک پہ دوست بنانا، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنا، رات میں لڑکیوں کا لڑکوں سے اور لڑکوں کا لڑکیوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا۔ معاف کیجئے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف نوجوان نسلوں کا نہیں ہے، صرف نوجوان نسلوں کا نہیں ہے، بلکہ نابالغ بچوں کے بارے میں جو کچھ سننے کو مل رہا ہو، دیکھنے کو مل رہا ہے، حیران ہو جائیں گے، نیندیں آپ کی آرام ہو جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے نوجوانوں کی روش پہ چل پڑے۔ واللہ 10 سال کی عمر میں محبت کے خطوط لکھے جا رہے ہیں، 10 سال کی عمر میں، ہاں، 9 سال کی عمر میں لڑکا اپنی ہم عمر لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے۔ میرا ایک دوست ہے مرول میں، ماشر وسیم، مجھ سے بتاتے ہیں کہ مولانا اسکولوں اور کالجوں کا ماحول جو ہے نا، اللہ کی پناہ، ایک دور تھا جو ہم نے دیکھا تھا، ہاں، بڑی شرم و حیا تھی اسکولوں میں کالجوں میں، لیکن مولانا میں خود ٹیچر ہوں، مجھے 30 سال ہو گئے، اب اسکولوں میں پڑھانے کو دل نہیں کرتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں کی حرکتیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، لیکن نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ ہماری نوکری کو خطرہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے مولانا۔ آج کل یہی اچھا ہے کہ استعفیٰ دے کر ہٹ دیا، یہاں سے ہٹا، اپنے آپ کو ہٹا دیا جائے۔ اگر مولانا آپ دیکھنا چاہتے ہیں نابالغ بچوں کی حرکتیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، 12:30 بجے چھٹی ہوتی ہے اسکولوں کی،
اور مسلم اسکول ہے، مسلمان بچے اور لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں۔ مولانا آپ سڑکوں اور گلیوں میں ان کی حرکتوں کو دیکھو، اسکول سے جو بچے نکلتے ہیں آپ ان کی حرکتوں کو دیکھو، گلی میں کھڑے ہو کر واللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت سے پہلے بالغ ہوئے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے، اور نوجوانوں کی روش پہ چل پڑے۔ مجھے معاف کیجئے گا اس تعبیر پر، ہمارے معاشرے میں یہ پائے جانے والی جو کالجز ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں، یہ عشق و محبت کے اڈے ہیں، عشق و محبت کے اڈے بنے ہوئے۔ ہمارا لڑکا کالج جا کر کوئی سبق پڑھے نہ پڑھے، عشق کا سبق ضرور پڑھ کے آتا ہے، ہاں کوئی سبجیکٹ پڑھے نہ پڑھے، محبت کا سبجیکٹ ضرور پڑھ کے آتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کسی کالج میں پڑھتا ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور پورے تعلیمی مراحل میں اپنے آپ کو عشق و محبت کی آلودگیوں سے بچاتا ہے، اپنے دامن کو عشق و محبت کے داغ و دبوں سے بچا لیتا ہے۔ اس نے ڈگری لے لی لیکن کبھی کسی کی زلف کا اسیر نہ ہوا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی جو کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، حجاب کے ساتھ پڑھتی ہو، پردے کے ساتھ پڑھتی ہو، اور پورے تعلیمی مراحل میں اس نے ڈگری کالج سے لی لیکن وہ بھی عشق و محبت کے دوستوں داغ و دبوں سے اپنے دامن کو بچا کے کالج سے نکلتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کی ولی ہے۔ کیوں؟ تقوی کا ثبوت وہاں آپ کو دینا ہے جب برائی کے مواقع ہوں۔ مسجد میں تو ہر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، ہاں یہاں تو ہر کوئی متقی، ارے تقوی وہاں دکھاؤ جہاں دوستو برائیوں کا ماحول ہے۔ اور کالجوں کا ماحول تو ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہاں کالجوں کا جو ماحول ہے وہاں جو اپنے اخلاق کی حفاظت کر لے جائے، اپنے جوانی کی حفاظت کر لے جائے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کر لے جائے، میں کہتا ہوں تقوی کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی اور تقوی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے ایک انسان کی شرم و حیا کا معیار کیا تھا، گزرا ہوا دور بتاتا ہے، ماضی کا انسان بتاتا ہے کہ ایک انسان کی شرم و حیا کا معیار کیا تھا، ایک عورت کی شرم و حیا کا معیار کیا تھا۔ اللہ، ایک باپ اپنی لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرتا تھا، ایک ولی اپنی لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرتا تھا، لڑکے کا انتخاب کرنے کے بعد جب اپنی بچی سے آ کے اس کی رضامندی جاننے کی کوشش کرتا کہ بیٹا میں نے ان صفات کا حامل دیندار لڑکا تمہارے لیے تلاش کیا ہے، بتاؤ کیا تم اس رشتے سے راضی ہو، بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے۔ اللہ، شرم اتنی تھی، حیا اتنی تھی کہ لڑکی ہاں نہیں کہہ پاتی تھی، لڑکی ہاں نہیں کہہ پاتی تھی، خاموش رہ جاتی تھی۔ صحابہ نے تو اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ایک ولی اپنی لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرنے کے بعد جب بچی کی رضامندی جاننے کی کوشش کرتا ہے ہماری بچیاں خاموش رہ جاتی ہیں، کیا سمجھے خاموشی کو؟ آپ نے فرمایا اذنھا سمعتھا، اذنھا سمعتھا، جب تم رشتے کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہو، ہاں تو آپ نے فرمایا اگر وہ خاموش رہ جائیں تو اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر قدم آگے بڑھا دو۔ اللہ کے بندوں وہ حیا کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے، وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے۔ ایک شرم و حیا کا یہ معیار جو محمد رسول اللہ کا دور بتاتا ہے، اور ایک شرم و حیا کا یہ معیار جو آج ہماری نسلوں میں ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسلمان لڑکیاں خود باہر نکل کر اپنی زندگی کا ہم سفر خود تلاش کرتی ہیں، مسلمان لڑکیاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اپنی زندگی کا ہم سفر ساتھی خود تلاش کرتی ہیں، اور خط نظر اس کے کہ وہ لڑکا اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں، نہ اس کے مزاج کو دیکھا، نہ اس کے دین کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ کس مکتب فکر کا ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں آپ لڑکے کو پسند کرتی ہے، والدین سے فائٹنگ کرتی ہے، ضد و ہٹ درمی کر کے، والدین ناراض ہوتی ہو جانے دو، خاندان ناراض ہوتا ہو جانے دو، بڑی ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ کیا کہتی ہے؟ کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ ہائے، شرم و حیا کے اعتبار سے انسان کتنا گر چکا۔ ہاں حضرات، بے غیرتی کی حد ہو گئی، بے شرمی کی حد ہو گئی۔ بعض جوڑوں کی دوستوں عشق و محبت کے چرچے جب معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں، لو میرج ہو گیا، دونوں نے شادی کر لی بھاگ کے، ہاں شادی کے بعد بچے بھی ہو گئے، اور بچے جب یہ جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو انہیں معاشرے والوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے ابو اور امی کا جو رشتہ تھا وہ لو میرج تھا، وہ عشق و محبت کا رشتہ تھا۔ اللہ، جب بچے معاشرے کی زبان، معاشرے والوں کی زبانی اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سب کچھ سنتے ہیں، آپ مجھے بتائیے ان کی تربیت پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ کیا یہ بچے اپنے والدین کی روش پہ نہیں چلیں گے؟
عشق ایک روگ ہے، عشق ایک بیماری ہے. ہاں عشق دوستو انسان کو اندر ہی اندر سے گھن کی طرح کھائے چلا جاتا ہے. اور آئے دن ہمارے معاشرے میں جو خودکشی کی واردات ہے نا، اسی عشق و محبت کی ناکامی کی وجہ سے ہے. لڑکا عشق کرتا ہے، ناکام ہو گیا، جا کے خودکشی کر لی. لڑکی محبت کرتی ہے، ناکام ہوگی، جا کے خودکشی کر لیتی ہے. یا دونوں راضی تھے، خاندان والے راضی نہ ہوئے، ماں باپ راضی نہ ہوئے، دونوں نے مل کر خودکشی کر لی. عشق کی وجہ سے خاندانوں کا سکون برباد ہو چکا ہے. عشق و محبت کی وجہ سے والدین کی زندگی کی خوشیاں لٹ چکی ہیں. ہائے علامہ حالی کی یاد آ گئی، کہا تھا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اسے ڈبا کے چھوڑا. راجوں کے راج چھینے، شاہوں کے تاج چھینے، راجوں کے راج چھینے، شاہوں کے تاج چھینے، گردن کشوں کو اکثر نیچا دکھا کے چھوڑا. ایک دسترس، علامہ حالی کہتے ہیں، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرخا لگا کے چھوڑا. ایک طرف خودکشی کی واردات ہے عشق و محبت کی وجہ سے، اور دوسری طرف نفسیاتی امراض کی بہتات ہے، سائیکالوجیکل پرابلم. اللہ کی قسم انسان آج جتنا بیمار ہے نا، ماضی میں اتنا بیمار نہیں تھا. زنا کی وجہ سے آج جتنا بیمار ہے. آج نوجوان نسلیں جو زنا کی روش پہ چل رہی ہیں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو عشق و محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یہ اندر سے باہر سے جس قدر یہ سجے سجائے لگتے ہیں نا، یہ زنا کی روش پہ چلنے والے، کاجل سجی ہوئی آنکھیں، پاؤڈر لگایا ہوا چہرہ، یہ باہر سے زنا کی روش پہ چلنے والے جتنے سجے سجائے لگتے ہیں، اندر سے اسی قدر کھوکھلے ہیں، اندر سے اسی قدر بیمار ہیں. یہ خود بیمار، ان کی روح بیمار، ان کا جسم بیمار. کتنی سچائی ہے امام کائنات کے ان الفاظ میں کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم. امام کائنات نے فرمایا جس قوم میں زنا خوری عام ہو جائے، جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے، اور بدکاری اس قدر عام ہو کہ کھلے سڑکوں پہ زنا ہو، کھلے روڈ پہ زنا ہو، آپ نے فرمایا جن نسلوں اور قوموں میں زنا کاری اور بدکاری اس قدر عام ہو جائے، آپ نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، اللہ ایسی نسلوں پر طاعون کا مرض مسلط کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں اللہ مسلط کرتا ہے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم، جن بیماریوں کے بارے میں ان کے آبا و اجداد نے کبھی سنا تک نہیں. زنا خوری کی وجہ سے اللہ نسلوں پر ایسی بیماریاں. ایڈز کے بارے میں کس نے سنا تھا؟ نہیں تھا، یہ بیماری نہیں تھی. آج ہماری دوستو عشق و محبت کی اس کلچر کی وجہ سے، ہاں اس زنا خوری کی روش پہ چلنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مرض ہم پر مسلط کیا ہے. اور حضرات عشق و محبت میں پڑی ہوئی یہ نوجوان نسلیں، یہ بچے اور بچیاں، آپ کو معلوم ہے جب یہ اس روش پہ چلتے ہیں نا، زنا خوری کی روش پہ، والدین کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کالجوں کے لڑکے اور لڑکیاں جو عشق و محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یہ والدین کے حق میں معلوم ہے کتنی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں. ان کے والدین نے جو صدیوں کی محنت سے عزت کمائی تھی، جو نام کمایا تھا، ان کے خاندان والوں نے جو نام کمایا تھا صدیوں کی محنت سے، یہ اپنی بہرا روی کی وجہ سے، اس عشق و محبت کی وجہ سے اور زنا کی روش پہ چلنے کی وجہ سے اپنے خاندان اور والدین کی عزت کو سڑکوں پہ نیلام کر رہے ہیں. یہ بچے نیلام کر رہے ہیں. شرم تک نہیں ان کو، شعور تک نہیں کہ ایک قیمتی سرمایہ عزت کی شکل میں جو ان کے خاندان والوں نے کمایا تھا، آج اس سرمایہ کو، اس عزت کو یہ اپنی بہرا روی کی وجہ سے سڑکوں پہ نیلام کر رہے ہیں. اور ان کے والدین پر دوستو معاشرہ تبصرے کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اس عشق و محبت کی وجہ سے، اس زنا خوری کی روش پہ چلنے کی وجہ سے کتنے منفی اثرات ہوئے ہمارے معاشرے پر. سب سے بڑا منفی اثر تو یہ ہوا ہے ازدواجی زندگی ناکام ہے، میاں بیوی کی زندگی ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ شریعت کہتی ہے جب رشتوں کا انتخاب کرو، جب اپنے لڑکوں کے لیے لڑکی کا انتخاب کرو تو آپ نے فرمایا پاکیزہ سیرت کو دیکھنا نہ بھولو. تنکح المرأۃ لاربع، امام کائنات نے فرمایا عام طور پر لڑکی کا انتخاب ان 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. امام کائنات نے فرمایا لڑکی کا انتخاب عمومی طور پر آپ نے فرمایا 4 چیزوں کے، لڑکی کے
خاندانی پس منظر کو دیکھا جاتا ہے، لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کی حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دین کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی پاکیزہ سیرت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا فَاسْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، لوگوں تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھ لو، تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھ لو، لیکن پاکیزہ سیرت کو دیکھنا نہ بھولو، اس کی نرم مزاجی کو دیکھنا نہ بھولو، اس کی دینداری کو دیکھنا نہ بھولو۔ بھائیو، عشق و محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہمارے معاشرے میں جو نوجوان نسلیں ہیں نا، جو جنا کی روش کو دوستو اپنائے ہوئے، معلوم ہے عشق و محبت کی وجہ سے شریعت کی اس تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، شریعت کی تعلیمات کو ٹھکرایا، والدین کی نافرمانی کی، خاندان والوں کو ناراض کر کے یہ لڑکی اس جگہ نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے جہاں اس کا دل آ گیا، یہ لڑکا اسی جگہ شادی کرتا ہے جہاں کہ اس کا دل آ گیا۔ نہ خاندان کے بڑوں کی رضامندی شامل، نہ ماں باپ کی رضامندی شامل، نہ اللہ کی رضامندی شامل۔ بتاؤ ایسی رشتوں میں برکت کہاں سے ہوگی؟ بتاؤ ایسے رشتے میں، ایسے ازدواجی زندگی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ صورتوں کے ساتھ سیرتوں کو دیکھنا نہ بھولو، صورتوں کے ساتھ سیرتوں کو دیکھنا نہ بھولو۔ صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے، صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے، باقی ازدواجی زندگی میں جو مضبوطی آتی ہے، جو استحکام آتا ہے نا، وہ پاکیزہ سیرت سے آتا ہے، وہ دینداری سے آتا ہے، وہ نرم مزاجی سے آتا ہے، وہ پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے آتا ہے۔ اور یہ عشق و محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے جو نوجوان نسلیں ہیں نا، یہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ صرف صورتوں کو دیکھتے ہیں، صرف صورتوں کو دیکھتے ہیں، اور صورتوں کے بل پر ہونے والے یہ رشتے کبھی نہ کبھی چل کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے 6 مہینے میں رشتہ ٹوٹ گیا، 1 سال میں رشتہ ٹوٹ گیا، 2 سال میں رشتہ ٹوٹ گیا، اور کوئی نبھا کر چلا بھی گیا تو روزینہ کے ٹینشن، روزینہ کے جھگڑے، اور روزینہ کی دوستوں پنچایتیں، عشق و محبت کی وجہ سے، زنا کے اس کلچر کی وجہ سے ازدواجی زندگی ناکام ہے۔ اور خسارہ کتنا بڑا ہے؟ عشق و محبت کی عشق و محبت کی بے روی کی وجہ سے، زنا کی روش کی وجہ سے خسارہ کتنا بڑا ہے۔ ہماری موجودہ نسل کیا کیا کھوتی ہے؟ تعلیم گئی، صحت گئی، تجارت گئی، والدین کا کمایا ہوا سرمایہ گیا، ہاں، راتوں کی نیند گئی، دن کا چین گیا، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، لڑکی کا دین بھی گیا، لڑکی کا ایمان بھی گیا۔ کیا ہم یہ واقعات نہیں دے رہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمان لڑکی غیر مسلم، آپ پیپر نہیں پڑھتے کیا؟ روزانہ آپ پڑھیے اس کو، اور پھر آپ دیکھیے ہر 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم لڑکا ہے، مسلمان لڑکی سے اس نے نکاح کر لیا، اور کچھ ہی مہینوں کے بعد ذلیل کر کے، رسوا کر کے، مار کے، ذلیل کر کے اس کو بھگا دیتا ہے گھر پہ۔ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ۔ اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے لڑکی کو پانے کے لیے لڑکا مرتد ہو گیا، غیر مسلم لڑکی کو پانے کے لیے اپنے دین و ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، مرتد ہو گیا۔ لڑکی لڑکے کو پانے کے لیے مرتد ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شریعت نے تو ایمان کی شرط رکھی ہے، اللہ نے فرمایا خبردار مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ارے ان مشرک عورتوں سے تو مومنہ جو لونڈی ہوتی ہے وہ بہتر ہے، گرچہ وہ مشرک عورت تم کو کتنی پسند اور کتنی بھلی اور اچھی کیوں نہ لگے۔ اور اللہ نے سرپرست حضرات سے کہا کہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ہاں، ان مشرک مردوں سے بہتر تو ایک غلام بہتر ہے جو مومن ہو، گرچہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ شریعت نے ایمان کی شرط رکھی ہے رشتوں کے لیے، ایمان کے بل اور ایمان کی بنیاد پر رشتے۔ جب بات آ گئی ہے تو ایک اور بات بتا دوں، اہل حدیثوں کی لڑکیاں بریلوی دوستوں گھرانوں میں دیے ہوئے ہیں، بریلی گھرانوں میں، لڑکا بریلی ہے، ہاں، یا پھر دوستو ہمارے گھروں میں بریلوی حضرات کی لڑکیاں ہمارے گھروں میں، آپ دیکھیے نا۔ اور کیا معلوم ہے بہانہ کیا دیتے ہیں، عذر کیا دیتے ہیں کہ بدل دیں گے انشاءاللہ، ہمارا لڑکا بڑا سمجھدار، عقیدے پہ پکا، ہاں، اس لڑکی کو لا رہا ہے تو بدل دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، شیخ اس کی اچھی طریقے سے انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ عمران بن حطان سن 80 ہجری میں ان کی وفات ہے، ابو موسیٰ اشعری اور اماں عائشہ کا دوستو شاگرد ہے، خارجی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ کن کا شاگرد ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اماں عائشہ کا شاگرد ہے، خارجی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو کیا کہا؟ بدل دوں گا، لڑکی کو بدل دوں گا میں، اور آخر خود مرتد ہو گیا، خود مرتد ہو گیا، خود بدل گیا، لڑکی کو نہ بدل پایا۔
ہاں اس لیے بچیے اس چیز سے، انشاءاللہ شیخ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو دوستو آج عشق و محبت کے راستے سے جو لڑکے اپنا ایمان گنوا رہے ہیں، جو لڑکیاں اپنا ایمان اور دین گنوا رہی ہیں، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی کہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے، ان کے والدین اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ حضرات اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو عشق و محبت میں ہمارا معاشرہ پورا رنگا ہوا ہے، یہ جو زنا کا کلچر ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا اولین ذمہ دار ہمارے معاشرے کا فلمی کلچر ہے، جو بے حیائی پر مبنی کلچر ہے، ہاں برہنگی پر مبنی کلچر ہے۔ یہ اولین ذمہ دار ہے ہمارے معاشرے کا فلمی کلچر۔ ہاں فلموں میں کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے ہندوستان میں بنے یا ہمارے ہندوستان سے باہر کی فلمیں، فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ 3 گھنٹہ جو آپ تھیٹروں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اس کا لب لباب اور خلاصہ کیا معلوم ہے؟ اس فلم میں ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے۔ اب یہ لڑکا جس کو آپ ہیرو ہیروئن بولتے ہیں، یہ لڑکا لڑکی کو کیسے پاتا ہے، اس کو پانے کے لیے کیا کوششیں کرتا ہے، کیا جتن کرتا ہے۔ اب لڑکی لڑکے نے کیسے اس کو گھر سے بھگاتا، زنا خوری سکھائی جاتی ہے فلموں کے ذریعے، بے حیائی سکھائی جاتی ہے، بدکاری کے کام کیسے ہوتے ہیں، لڑکی کو والدین کا کیسے باغی بنانا ہے، ان فلموں کے ذریعے آج سکھایا جا رہا ہے۔ ہاں اور پھر یہ لڑکا لڑکی کو پانے کے لیے کتنی اس نے کوشش کی، کتنی جتن کی، لڑکے نے لڑکی کو کام پا لیا، ہاں ربط قائم ہوا، رشتہ قائم ہوا، بس فلم کا اینڈ۔ یہی فلموں کا خلاصہ ہے۔ اور ہمارے بچے 3 گھنٹہ بیٹھ کر وہ فلمیں دیکھتے ہیں، اور ہم خود اپنے گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کے وہ سیریل، وہ ڈرامے اور اپنے بچے اور بچیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے جب ہمارے بچے نوجوان نسلیں یہ فلمیں دیکھیں گی، پریکٹیکل طور پر ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کریں گی؟ کیا ان کی روش پہ نہیں چلیں گے؟ آج کا فلمی کلچر اس کا ذمہ دار ہے، ہاں ہماری تہذیب اس کے ذمہ دار۔ ارے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں جو نصاب ان کا سلیبس دیکھیے، سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کا سلیبس دیکھیے، بچوں کی کتابیں دیکھیے، چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کو انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا ہے۔ معاف کیجئے، یہ اسکول کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بچے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں وہ ساری باتیں جانتے، بسا اوقات شادی شدہ جوڑوں کو بھی وہ ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی ان کتابوں کی وجہ سے۔ ہاں آج ہماری تہذیب اس کی ذمہ دار ہے، ہمارے اسکول اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری ثقافت اور ہمارا کلچر اس کا ذمہ دار، پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے۔ کوئی اخبار مجھے بتا دو جس میں ننگی عورت کی تصویر نہ آتی ہو، کوئی چینل ایسا بتا دو جس میں برہنہ عورت کی تصویر نہ آتی ہو۔ ہاں پورا معاشرہ، پورا ہمارا جو کلچر اس کا ذمہ دار۔ مجھے معاف کیجیے اس تعبیر پر، ہم زنا کے کلچر میں جی رہے ہیں، ہم جو جی رہے ہیں نا زنا کے کلچر میں، یہاں جوانی کی حفاظت کرنا چیلنج ہے، یہاں اپنے دین اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا نوجوانوں بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور مجھے حکومت پہ افسوس ہوتا ہے، ایک طرف ریپ اور زنا کے واقعات کو جرم بھی کہتی ہے، اور دوسری طرف زنا کا کلچر بھی ہماری حکومت، اور تائید حاصل ہے ہماری حکومت کو ان ساری فلموں میں یہی تو زنا سکھایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کا جو سلیبس ہے، سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے، ہاں جو زنا تک پہنچانے والے اسباب ہیں، جو اقدامات ہیں، ہاں حکومت اس کو فروغ دے رہی ہے، ہاں حکومت کی سرپرستی، حکومت کی تائید حاصل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود حکومت اس کو جرم بھی کہتی ہے۔ زنا کے کلچر میں جینے کے بعد اس کو آپ بازاروں میں دیکھیے، فیشن کے نام پر عورتوں کے جو کپڑے ہیں، پورا زنا کا کلچر ہے۔ اس کلچر میں آپ کو معلوم ہے ہندوستان کو جو بڑے بڑے چیلنجز ابھی لائق ہیں نا، اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے یہاں عورت محفوظ نہیں ہے، یہاں عورت محفوظ نہیں ہے۔ زنا خوری عام ہے، شہر شہر عام ہے، گلی گلی عام ہے، یہاں عورتوں کی ناموز محفوظ نہ رہی، یہاں عورتوں کی عزت محفوظ نہ رہی۔ ہاں آج چیلنج بن گیا عورت کی عزت کی حفاظت کرنا، چیلنج بن گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اس کلچر میں جینے کے بعد لوگ کس قدر درندے اور حیوان ہو گئے۔ ہاں آصفہ کشمیر میں جو 200 جن کے ساتھ واقعہ ہوا کہ زبان میں طاقت سرودات کو بیان کرے، درندوں نے جو لاش کو نوچا تھا، ہاں جو 2015 میں نربھیا کے ساتھ ہوا، جو ان کی لاش کی حالت ہوئی، ہاں کن آنکھوں میں طاقت ہے اس منظر کو دیکھے، کہ زبان میں طاقت ہے کہ آصفہ اور نربھیا کی رودات کو بیان کرے۔ ہائے انسان اس قدر بھی گرتا ہے کیا؟ قرآن کے الفاظ میں کس قدر سچائی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ نے فرمایا انسان جب گرتا ہے نا تو ان پستیوں میں جاتا ہے، جانور بھی اس کی پستی پہ شرما جائے، جانور بھی اس کی ذلت پہ شرما جائے۔ ہاں انسان اس قدر بھی گرتا ہے۔ لاش کے ساتھ جو حالت ہوئی ہے، ہاں آصفہ کی لاش دیکھیے، نربھیا کی لاش، اور پھر آپ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ان مجرموں کو پکڑا جاتا ہے تو لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ ان درندوں کو چھوڑو تاکہ دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ اور یہ جو احتجاج کرنے والے نا، سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوگا، یہ جو احتجاج کرنے والے مجرموں کو چھڑانے کے لیے ان کا تعلق اس پارٹی سے ہے جو رولنگ پارٹی ہے، جس کو اس ملک میں اقتدار حاصل ہے۔
हाँ, जिस पार्टी को इस मुल्क में इक़्तिदार हासिल है, वल्लाह ये कहते हैं कि हम औरतों की इज्जत की हिफाजत करते हैं, ये लोग कहते हैं। हाँ, इस तरह माहौल फराहम करने के बाद, ज़िना के कल्चर में जीने के बाद, लोगों बहुत मुश्किल है जवानी की हिफाजत करना, बहुत मुश्किल है। मैं वालिदैन से कहूँगा, वालिदैन हजरात, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज इंसानों की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, परिंदे घूम रहे हैं, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। स्कूल जब निकलती हैं आप उनका पीछा करो, जासूसी करो, बच्चों पर एहतसाबी नज़र रखना न भूलो। आप लोगों का लाड अपनी जगह पर, आप लोगों का प्यार अपनी जगह पर, लेकिन बच्चों पे एहतसाबी नज़र रखना न भूलो। हाँ, आपको मालूम है आपके बच्चे निकलते हैं किन से मिलते हैं, किन से मिलते हैं? जिनसे मिलते हैं उनका मनहज कैसा है, किस मिजाज के हैं, किस अखलाक के हैं, किस मकतब फ़िक्र के हैं। आपके बच्चे और बच्ची, आपकी बच्ची किसी को सहेली बनाती है, आपका लड़का किसी को दोस्त बनाता है। दोस्ती की बुनियाद क्या है? क्या तालीम की बुनियाद पर उसने दोस्ती की है? हाँ, क्या दीनदारी की बुनियाद पर उसने दोस्ती की है? या नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत मकसद तो नहीं? बच्चों पर नज़र रखो, बच्चों का पीछा करो। हमारा लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की स्कूल जा रही है, किन से मिलते हैं पीछा करो। आप बच्चों को अगर फ़ोन दिला, लड़कियों को तो फ़ोन दिलाने की मैं इस बात का कायल नहीं, लड़कियों को फ़ोन देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बच्चों को अगर फ़ोन देते हो तो देखो इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है बच्चा। गैर जिम्मेदार है वो बाप और गैर जिम्मेदार है वो भाई जो अपने बच्चों को माहाना रिचार्ज तो करा के देते हैं, लेकिन नहीं देखते कि हमारे बच्चे ने फोन रिचार्ज का इस्तेमाल कैसे किया है। हाँ, हम क्या समझते हैं, कमरा बंद है हमारा लड़का आराम कर रहा है, रूम बंद है हमारा लड़का आराम कर रहा है। जरा दरवाजा खोल के देखो, आपके लड़के तक एक लड़की पहुंची हुई है, आपके लड़के तक लड़की पहुंची हुई है। कैसे पहुंची? वो दरवाजे से नहीं आई है, वो किसी खिड़की से नहीं घुसी है, वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंची है। आप देखिए आपका लड़का चैटिंग कर रहा है किसी से, देखिए फोन पे किसी से बात कर रहा है। बच्चों को अगर फोन देते हो तो नजर रखो कि इस्तेमाल कैसे कर रहा है, बच्चों पे एहतसाबी नजर रखो। और वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है, बच्चों की शादियों में ताखीर मत करो, बिल्कुल नहीं। ये जो इश्क और मोहब्बत के किस्से और कहानियां जो हम सुन रहे हैं ना, ज़िना की रविश और ज़िनाकारी के ये जो वाक़यात हैं, इसका एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि शादियों में ताखीर हो रही है। 30 साल की उम्र में शादी हो रही है बच्ची की, 35 साल की उम्र में शादी हो रही है, 40 साल की उम्र में शादी हो रही है। शरीयत कहती है जवानी की उम्र को पहुंच गए शादी कर दो, वही शादी की उम्र है। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अगद्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। इमाम कायनात ने फरमाया, और नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत और ताकत रखता है उसे शादी कर लेनी चाहिए। क्या इस्तिताअत का मतलब? बीवी को महर दे सकता है, खिला पिला सकता है, शादी में ताखीर न करे। आपने फरमाया फौरन शादी करे। अगर इस्तिताअत नहीं आपने फरमाया तो रोजे रखो कसरत से, रोज़ा तुम्हारी शहवत को, तुम्हारी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखेगा। और आपने फरमाया अगर शादी और निकाह कर लेते हो तो निकाह से अपनी जवानी की हिफाजत कर ले जाओगे, अपने अखलाक की हिफाजत और अपनी नजरों की हिफाजत कर ले जाओगे। सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह ने फरमाया मुस्लिम मुआशरे में जो भी मर्द और गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो, उनका फौरन निकाह करा दो। मुस्लिम मुआशरा ऐसा होना चाहिए कोई मर्द बगैर निकाह के न हो, कोई औरत बगैर निकाह के न हो। ये बद अखलाकी बीमारियां कब फैलती हैं? बद अखलाकी मुआशरे में कब फैलती है? बुराइयां और ज़िनाकारी कब फैलती है? लड़का शादी की उम्र को पहुंचा हुआ है, शादी हमने नहीं की। लड़की शादी की उम्र को पहुंची हुई, हमने शादी नहीं की। शरीयत कहती है फौरन, अब लड़की चाहे मुतल्लका हो, बेवा हो, खुला ली हुई हो, शादी कर दो, बगैर शादी के रखो ही मत, शादी कर दो। कोई आदमी मर्द है, बीवी इंतकाल कर गई, फौरन शादी कर लो। हाँ, आज़ाद तो आज़ाद। अल्लाह ने फरमाया वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे जो गुलाम और लौंडियाँ हैं ना, अल्लाह ने फरमाया उनकी भी निकाह करा दो, उनकी भी शादी करा दो। वो गुलाम सही लेकिन उनके भी जज्बात, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ने फरमाया उनका भी निकाह करा दो। ये हमारे मुआशरे में बद अखलाकी के तूफान का मुकाबला करने के लिए हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि हम फ़ौरन अपने बच्चे और बच्चियों की शादी करा दें। शेख बिन बाज के बारे में मैं हमेशा एक बात सुनता हूँ। शेख बिन बाज की ये आदत थी कि जब भी उनसे कोई मुलाकात करने के लिए जाता, शेख बिन बाज सलाम दुआ करते, हाल चाल पूछते, हाल चाल पूछने के बाद पूछते थे कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं तुम्हारी? फिर पूछते थे क्या उम्र है? वो कहता शेख 18 साल उम्र है।
17 साल उम्र है। तो शेख बिन बाज क्या कहते थे मालूम है? नसीहत करते हुए कहते थे, बच्ची की शादी कर दो, शादी की उम्र को पहुंच गई है, बच्चे की शादी कर दो। ये वो लोग थे, कुरान व हदीस की बातों पे इन लोगों की इतनी गहरी नज़र थी। वो जानते थे लड़का अगर मोहल्ले में जवान हो गया तो कितना बड़ा फितना बन जाता है। लड़की जवान हो गई तो उसकी शादी करना कितना ज़रूरी है। फ़ौरन शेख बिन बाज नसीहत करते थे वालिदैन को कि शादी कर दो, बगैर शादी के मत रखो। हाँ, ये तो हमने अपने ऊपर जाहिलाना कुछ रिवायतें फ़र्ज़ कर ली हैं कि जब तक घर में बहन बेटी है भाइयों की शादी नहीं होनी चाहिए। जब तक बहन बेटी है, बहन के रहते हुए भाई शादी नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो शादी करेगा तो मुआशरा कहेगा बागी है, बगावत कर रहा है। बहनों के होते हुए आप लोगों के है या नहीं? मैं ऐसे इलाकों को जानता हूँ बहन के रहते हुए भाई शादी नहीं कर सकता। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जिस तरतीब के साथ दुनिया में पैदा किया है कर दो शादी। हाँ, बहन अगर शादी की उम्र को पहले पहुँचती है तो बहन की करो, भाई पहुँचता है तो भाई की शादी कर दो। हाँ, अब बहनों के लिए भाइयों को 40-40 साल इंतजार कराना, ये तो मुआशरे का एक जुल्म है जो हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है। शादियों में देर मत करो। और दूसरी चीज़, बच्चे, वालिदैन से कहूँगा, बच्चों के जज्बात को समझो। उनके जज्बात में, उनकी बातों में उनका जो मैसेज छुपा रहता है, दबे अल्फाज में जो कहना चाहते हैं ना, उसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको बताऊं, मरोल में एक लड़का मेरे दरवाजे पर आकर 3 दिन से वापस हो रहा था। चौथे दिन वो आया, उस अंदर आया रूम के अंदर। वो कहा शेख एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं कहा कहो। बोला क्या, कहाँ से शुरू करूँ? मैं बोला अपना दोस्त समझो, कहो जो कहना है कहो। उसने कहा शेख मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करना शेख हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बड़ा नेक लड़का था मालूम है, बड़ा नेक था वल्लाह। नमाज से हमेशा आधा पौना घंटा पहले आता, कुरान पढ़ता, जो भी किताब होती हाथ में आती मेरे पास ले आता। और मुझे बोलता शेख अगर किसी ईसाई लड़की को, हिंदू लड़की को अगर इस्लाम की दावत देनी है, मैं सोशल मीडिया पर ये काम कर रहा हूँ, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे? हाँ, इतना दोस्तों दिलचस्पी रखने वाला दीनी बातों से। अब मेरे रूम में आके कहता है शेख मुझे शादी। मैंने कहा क्यों? कहता है एक लड़की थी, उसको दावत दी, नमाज जो कॉलेज में पढ़ता था, उसके रवैये, उसके अखलाक, उठने बैठने को देखकर वो लड़की मुतासिर हुई और उससे कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, तुम्हारी ये नमाज, तुम्हारा अखलाक, बातचीत मुझे बहुत पसंद आई। कोमल लाल लड़की का नाम था। उसने बाद में थाने से एक पेपर ले आई कि मैं राज़ी खुशी इस मुसलमान होना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने खुद कलमा पढ़वाया। लड़की की कोशिश से हुआ ये सब कुछ, लड़की की कोशिश। उसने कहा शेख एक लड़की को मैं दावत दे रहा था, हिंदू लड़की है। हाँ, उसने मेरी बात को सुना, उसने कहा कि अब तुम मुझसे ताल्लुकात रखो, नाजायज़ ताल्लुकात। कह रहे मुझे कह रही है शेख मेरे पास अगर ख्वाहिशात को पूरा करने का जायज़ रास्ता नहीं ना, तो 1-2 कदम मुझे ज़िना की तरफ धकेल सकते हैं। शेख कॉलेज का माहौल आप नहीं जानते, मैंने अपने वालिदैन को भी बताया, लेकिन मेरी माँ ने कहा अभी तुम मैच्योर नहीं हो, मैच्योर। हाँ, मतलब निकाह की समझ नहीं है तुमको, समझ नहीं है। हाँ, मेरी बात को ठुकरा दिए यार। हाँ, सुनी को अनसुनी कर दिए। शेख मेरे अब्बू फजर में आते हैं, आप बात कीजिए, हो सकता है वो मान लें। मैंने कहा ठीक है। उनके अब्बू को बुलाकर मैंने बताया कि आपका लड़का आप खुश नसीब हैं, बड़ा नेक है, बड़ा दीनदार है आपका बच्चा। हाँ, अब दीन पर साबित कदम रखने के लिए, गुनाहों से बचाने के लिए आपको भी उसकी मदद करनी है। उसने कहा शेख मैं समझा नहीं। मैंने कहा बात यह है कि आपका लड़का निकाह करना चाहता है। उसने 2 मरतबा आप लोगों से भी बात की है, लेकिन आप लोगों ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। अपने बच्चे की फ़ौरन शादी कर दीजिए। उसने कहा शेख मैं समझ गया, और फ़ौरन उस लड़के की शादी कर दी अपने बच्चे की। हाँ, ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे लड़के। अपने बच्चों के जज्बात को समझो। आप मालूम है सूरह कसस की आयत नंबर 26 को आप पढ़िए। सूरह कसस की आयत नंबर 26, वो जो लड़कियां थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिनकी मदद की थी, आपको मालूम है अपने बाप से वो लड़की, एक लड़की क्या कहती है मालूम है? उनमें से एक लड़की अपने बाप से कहती है कि अब्बू ये जो नौजवान है इनको आप काम पे रख लो, उजरत पे रख लो। जज्बात देखिए, आप इनको उजरत पे रख लो, क्योंकि मजदूर वही अच्छा है जो ताकतवर हो और ईमानदार हो। कुएं से लेकर, बच्ची क्या, कुएं से लेकर अभी तक मैंने इस नौजवान को अमानतदार पाया, नजर उठा के नहीं देखा इसने, और ताकतवर भी है, आप इसको काम पे रख लो। आपको मालूम है ये वो बाप था जो बच्ची के दबे अल्फाज को समझ जाता है, जज्बात को। मुफस्सिरीन कहते हैं कि बच्ची के जज्बात को समझकर उस बाप ने उसी बच्ची का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। हाँ, बच्चियों की जज्बात को समझो, अपने नौजवान लड़कों की जज्बात को समझो। और नौजवानों में आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से इस माहौल का मुकाबला करने के लिए, जिना के कल्चर से बचने के लिए, इश्क और मोहब्बत की इन फितनों से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी नजरों की हिफाजत करें। नजरों की हिफाजत करो नौजवानों।
जिना का सब्र शुरू होता है नजर से, नाजायज ताल्लुकात का सब्र शुरू होता है एक गलत नजर से। और जिसने अपनी नजर की हिफाजत कर ली उसने अपनी जवानी की हिफाजत कर ली, जिसने नजर की हिफाजत कर ली उसने अपने अखलाक की हिफाजत कर ली। और जिसने नजरों को आजाद छोड़ दिया, हर मंजर को देख रहा है, हर चेहरे को देख रहा है, हर चेहरे को पढ़ रहा है, हर हुस्न जमाल को देख रहा है, ये नौजवान कभी न कभी जिना में मुलव्विस होकर रहेगा। हाँ, अल्लाह ने क्या फरमाया अपने नबी से, आए नबी मोमिन मर्दों से कहे कि अपनी नजरों को बिछा कर झुका कर चलें, इसी तरह मोमिन औरतों से भी कहो अपनी नजरों को झुका कर चलें, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से कहा था, अली नजर के पीछे नजर मत दौड़ाओ, नजर के पीछे नजर मत दौड़ाओ। पहली नजर जो गैर इरादी तौर पर अचानक पड़ जाए, आए अली वो नजर तो माफ है, लेकिन दूसरी जो नजर पड़ती है ना उस पर अल्लाह की यहाँ पकड़ है। नौजवानों नजरों की हिफाजत करो। नजर की हिफाजत करना आसान है बमुकाबिल इसके कि अगर आपने नजरों को आजाद छोड़ दिया, नजरों को अगर आजाद छोड़ दिया, हर चेहरे को अगर पढ़ने की कोशिश की, तो बात के जो मराहिल हैं, बात के जो इम्तिहानात हैं, वो वहाँ पर सब्र करना बहुत मुश्किल है। कुरान की इस ताबीर पर गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, वला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह ने फरमाया जिना के करीब भी मत जाओ। क्या मतलब? जिना तक पहुंचाने वाले जो असबाब हैं, जो इक़दामात हैं, अल्लाह ने फरमाया उनसे बचो। आँखों की हिफाजत करो, कानों की हिफाजत करो, हाथों की हिफाजत करो, पैरों की हिफाजत करो। जिना तक पहुंचाने वाले जो असबाब हैं, अल्लाह ने फरमाया जिना के करीब भी मत जाओ। जिना तक पहुंचाने वाले इक़दामात असबाब हैं, उनसे भी बचो। जिना के करीब जाकर जिना से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नौजवानों, जिना, इश्क और मोहब्बत ये वक्ती नशा है, ये वक्ती लिज्जत है। नशा उतरने के बाद इस पर जो सजा और अजाब है ना, वो बड़ा सख्त है। इमाम कायनात ने फरमाया मुझे एक मंजर दिखाया गया जहन्नम का, मैंने ख्वाब की हालत में देखा एक मंजर मुझे दिखाया गया कि एक आग का तन्नूर है, तन्नूर, और उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतों को भूना जा रहा है, जलाया जा रहा है। आपने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा कौन है ये लोग जो आग के तंदूर में जिन लोगों को जलाया जा रहा है? जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल ये जानी मर्द जानी औरतें हैं, बदकार मर्द बदकार औरतें हैं। दुनिया में जो जिना की रविश पे चलते थे ये वो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं। नौजवानों, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो, अपनी जवानी की हिफाजत करो। आप लोग जिस मरहले में है, जवानी का मरहला, बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ इस मरहले की। आपकी सजदों की बड़ी कीमत है, आपके कयाम की बड़ी कीमत है। इमाम कायनात ने फरमाया शाब नशाफी इबादतिल्लाह, शाब नशाफी इबादतिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जवान कल कयामत के दिन अल्लाह की अर्श के साए के नीचे होगा, वो जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इबादत में गुजारा। दूसरे जवान जब गांव की चौराहों पर बैठकर दूसरों की बहू पर, बेटियों पर आवाज़ कसते थे, ये जवान अल्लाह की घर में आके अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत किया करता था, मस्जिदों को आबाद किया था। ऐसा नौजवान कल कयामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा, अर्श के साए के नीचे होगा। और एक वो जवान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जवान जिसको हसब और नसब रखने वाली औरत, ऐसा पसे मंजर जो हसब और नसब वाली है, खूबसूरत है, और आपने फरमाया मालदार है, और नौजवान से क्या कहती है, आप मुझसे बुराई कर, आप मुझसे बदकारी कर, आप मुझसे ताल्लुकात रख। और ये क्या कहता है, इन्नी अखाफुल्लाह। ये जवान क्या कहता है, इन्नी अखाफुल्लाह। अगर ये आप लोगों का कहना है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो मुबारक हो आप लोगों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी वो जवान है जो कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। हाँ, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। नौजवानों, ये जिस मरहले से आप गुजर रहे हैं, इनकी सजदों की, जवानी के मरहले की, रुकू की, यहाँ के कयाम की, जिक्र की बड़ी कीमत है, बड़ी कीमत है। अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत कर ले जाएं। अगर आप अपनी जवानी की हिफाजत कर ले जाएं, कल कयामत के दिन आप लोगों के लिए अजर अजीम है। दोस्तों, इसके साथ साथ आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना न भूलें। नौजवानों, जवानी और अखलाक, एक तो आप लोगों का अज़्म, आप लोगों का इरादा, और उसके बाद अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की तौफीक होगी, तो इंशाअल्लाह दुनिया का फितने से आप बचेंगे। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, हाँ, मिस्र के गलत माहौल और चंद बेहया औरतें उनको अपने दामे फरेब में फंसाने की कोशिशें कर रही थी। क्या कहा, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदूननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये शाही महल की जिंदगी, शानदार महल में थे, ऐ अल्लाह ये शाही महल की जिंदगी, ऐ अल्लाह इस महल में तो फितने हैं
عورتوں کا فتنہ ہے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہیں، اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اے اللہ، اس زندگی، اس محل اور اس آرام سے تو قید خانہ بہتر ہے، جیل مجھے منظور ہے، اللہ جیل منظور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتیں اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی تھی، جوانی کی حفاظت کے لیے دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اخلاق کی حفاظت کے لیے اللہ سے توفیق مانگی، اللہ سے دعا کی۔ نوجوانوں، اگر آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی، آپ لوگوں کا عزم و ارادہ ہوگا، اور اگر سچی دعائیں ہوں گی، انشاءاللہ دنیا کے ہر فتنے سے اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے گا، اور اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی جوانیوں، آپ لوگوں کے اخلاق کی حفاظت کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ شیخ کو زیادہ وقت دیا جائے۔ بار الہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین کہی اور سنی ہوئی باتوں پہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔